اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، مگر رسالت قائم ہے۔ اب قادیانیوں میں آؤ تو قادیانیوں میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں رسالت ختم ہو گئی ہے، نبوت قائم ہے۔ اس بات کے اوپر جو تھے نا وہ مولوی سارے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بات آپ کو غلط بتائی گئی، بات یہ ہے کہ رسالت جاری ہے، نبوت ختم ہوئی ہے۔ قادیانی کہتا ہے نبوت ختم ہوئی، نبوت جاری ہے، رسالت ختم ہوئی ہے۔ میں جو یہ کلیم کر رہا ہوں کہ رسالت جاری ہے، وہ کیسے جاری ہے؟ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے ہم سب کو اپنا رسول بنایا ہے۔ جو یہ ہے نا بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ کو ایک آیت ہوتی ہے آگے بھی پہنچا دو، تو ہم پہ جو یہ حکم دیا ہے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اس کا جواب ہے کہ حضرت عمر کو جب بھیجا گیا تھا بیعت لینے کے لیے، تو حضرت عمر نے جا کے جو بیعت لی تھی وہ یہ کہا تھا انا رسول من رسولی، میں رسول کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یعنی میں کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں؟ میں رسول اللہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹ نیا نبی نہیں ہوں، یا ڈائریکٹ یہ نہیں ہوں، میں رسول کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ اب رسول اللہ نے یہ ذمہ داری پوری امت پہ ڈالی ہے۔ ہم رسول اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں ہم۔ فرق یہ ہے ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں مگر ہم رسول اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم اس چیز کو آگے پھیلائیں۔ یعنی ہمارے اور تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اسلام کو آگے پھیلائیں۔ پرانے دور کے اندر جو نبی تھے ان کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ وہ اپنی قوم یا اپنے قبیلے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ جس گاؤں میں پیدا ہوا کرتے تھے وہ وہیں کے نبی تھے، جس محلے میں پیدا ہوئے وہ وہیں کے نبی ہیں، جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ وہیں کے نبی ہے، اور نبی کو ہی صرف تبلیغ کرنے کا اختیار تھا، باقی کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگر میں اپنے علاقے کا نبی ہوں تو مجھے سب کو بتانا ہے، کوئی مجھ سے آگے نہیں سوال پوچھ سکتا۔ وہاں یہ تھا، لیکن رسول اللہ کے دور کے اندر یہ معاملہ بالکل چینج ہو گیا۔ رسول اللہ نے آنے کے بعد یہ کہا کہ اب میرے بعد میرا ہر امتی کا جو درجہ ہے وہ پرانے دور کے رسولوں کے برابر ہے، پرانے دور کے نبیوں کے برابر ہے۔ کیونکہ نبیوں کا کیا ذمہ داری تھی اس دور کے اندر؟ نبیوں کی ذمہ داری تھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، ان کا تھا نماز کا حکم دینا، ان کا تھا زکوٰۃ کا حکم دینا، ان کا تھا اچھے معاشرے کا قیام، یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی۔ ہمارے دور میں یہ ساری ذمہ داری رسول اللہ نے ہم انمتیوں کی لگا دی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم دیں، تبھی ہماری امت کا عام شخص جو ہے وہ پرانے دور کے انبیاء کے برابر ہے۔ اس کے معاملے کے اندر ایک روایت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مناظرہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ جو ہے انہوں نے بڑے اس میں آ کے کہا، بڑے اس میں آ کے کہا، مجھے پورا واقعہ صحیح یاد نہیں ہے، امام غزالی کا شاید امام غزالی اور حضرت موسیٰ کا آپس کے اندر ایک مناظرہ ہوا، جس کے اندر حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو یہ ہمارے برابر درجہ کیسے دے دیا گیا ہے؟ اچھا یاد رہے کہ ہر نبی نے دعا کی ہے کہ وہ رسول اللہ کی امتی میں پیدا ہو۔ کیوں کی ہے؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں میں اکیلا ذمہ دار ہوں اور یہاں یہ سارے ذمہ دار ہیں۔ یعنی نیکی کا حکم دینا صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری پرانے دور میں کس کی تھی؟ نبی کی تھی۔ تو نبی کی ذمہ داری اب ہم سب کے اوپر ڈال دی ہے، تو ہم سب ایکول ہیں اس ذمہ داری کے اندر، ہم برابر ہیں۔ اس لیے ہر نبی نے کوشش کی تھی کہ ہمیں رسول اللہ کی امت میں دیا جائے۔ سب نے دعا کری، حضرت عیسیٰ کی صرف دعا قبول ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی جو دنیا میں آئیں گے وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ نبوت والا ان کا چیپٹر بند ہے، اب وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور اس کی وجہ سے امام مہدی جو ہے نماز پڑھائیں گے، اور وہ جو ہے پیچھے نماز پڑھیں گے انیشلی۔ بعد میں وہ اپنی جماعت بات کریں گے، یہ دکھانے کے لیے کہ اس وقت لیڈ جو ہے وہ امت محمدیہ کی ہے۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کا اور امام غزالی کا آپس کے اندر، امام غزالی کا اور امام حضرت موسیٰ کا، ان کی روحیں جب آپس میں جمع تھی، وہاں پر ایک مناظرہ چلا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یار تم لوگ ہم سے افضل کیسے ہو، تم لوگ ہم سے زیادہ افضل کیسے ہو؟ اس کے اوپر امام غزالی نے اور پوچھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام غزالی کہتے ہیں آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو کہا میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا،
اپنے باپ کا نام بتایا، اپنا دادا کا نام بتایا، اپنے پردادا کا نام بتایا، اپنی عمر بتائی، اپنا جگہ بتائی، اپنا علاقہ بتایا، سب کچھ بتا دیا حضرت موسیٰ کو۔ جب یہ ساری چیز بتائی ان کو تو حضرت موسیٰ ایک بڑی زبردست پرسنالٹی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا او بھائی غزالی، تم سے تمہارا نام پوچھا تھا، سیدھا سیدھا نام بتا دے، اتنی لمبی کہانی کیوں سنا رہے ہو مجھے کہ میرے باپ کا نام یہ، میرے دادا کا نام یہ، میرا فلانا ہے، میں فلانے گاؤں کا، میں نے اتنا پڑھا اتنی لمبی کیوں بات بتا رہے ہو؟ جو بات بولی ہے وہ بتاؤ نا۔ اس کے اوپر امام غزالی نے سمپل اتنا کہا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، قرآن کی آیت کوٹ کری اور کہا کہ آپ سے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ بھی سیدھا سیدھا کہہ دیتے نا کہ عصا ہے۔ آپ نے کیوں کہا یہ عصا ہے، اس سے میں بکری چلاتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو میں ٹیک لگاتا ہوں، میں فلانا کام کرتا ہوں، درخت کا یہ کرتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہوں، آپ نے اتنا کیوں بتایا تھا؟ تو امام موسیٰ نے کہا، تو حضرت موسیٰ نے کہا تاکہ میں اپنے رب سے زیادہ کلام کر سکوں، مجھے زیادہ بات کرنے کا موقع ملے۔ تو غزالی نے کہا آپ نبی ہیں اور ہم آپ سے کے نیچے امتی ہیں، تو مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا زیادہ موقع مل گیا، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے زیادہ بتایا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا تم لوگ ڈیزرو کرتے ہو واقعی ہم لوگوں کی برابری کرنے کا۔ یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے بڑی روحانیت چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں تم لوگ ڈیزرو کرتے ہو کہ تم ہماری وہ کر سکتے ہو، یعنی ایک امتی نے، رسول اللہ کے ایک امتی نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسا جواب دیا کہ وہ سیٹسفائی ہو گئے، اور انہی کے جواب میں سے دیا کہ آپ نے بھی تو لمبا جواب دیا، میں نے بھی اگر لمبا جواب دیا تو ہم کلام ہونے کا شرف لینے کے لیے دیا ہے۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بھیجا ہے تو بظاہر آپ کے لیے یہ پروٹوٹائپ ہو رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10% آبادی کم ہے، صرف 1 لاکھ ہماری کتنی ہے آبادی، کتنی ہے ہماری 1.5 ارب کی آبادی ہے، اس کا مطلب ہے 6.5 ارب آدمی ہمارے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ 6.5 ارب آدمی جو مسلمان نہیں ہیں ان کو مسلمان کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس پہ رکھی ہے؟ میرے اور تمہارے پہ رکھی ہے۔ جس دن میں اور تم اپنا اس فیصلے پہ آ جائیں گے کہ ہم نے ان سب کو مسلمان کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے 6.5 ارب کو تو میں تو نہیں کر سکوں گا اکیلا، مگر اگر اس میں سے میں نے 25 لاکھ بھی مسلمان کر دیے سو آئی پلے مائی پارٹ، میرے بعد میرا بچہ بھی پلے کر لے گا اپنا پارٹ، تمہارا بچہ کر لے گا، تمہارا بچہ کر لے گا، تم لوگ کر لو گے تو کم از کم وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی چیز تھی وہ تو چلتی رہے گی نا۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ تو چلتا رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ الٹیمیٹلی اس پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہونی ہے، یہ حدیث ہے۔ اور جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ بھی نہیں بولتے کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، ورنہ آپ ہر بات میں انشاءاللہ بولنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ ایک انشاءاللہ نہیں بولا تو وہی رک گئی، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بھی اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ہمارا یقین ہے اگر ہمارے نبی نے کہا ہے تو یہ ضرور ہوگا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا گھر چاہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ اینٹوں کا بنا ہو، چاہے لکڑی کا بنا ہو، ایسا نہیں رہے گا جس کے اندر کلمہ گو نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا یہ تمہارے لیے، اب یہ آگے تمہارا نصیب ہے کہ تم وہ کلمہ عزت سے پڑھتے ہو یا ذلت سے پڑھتے ہو، یہ تمہارا ہے۔ یعنی تلوار کے زور پہ تم نے آگے پڑھا ہے، ڈر کے پڑھا ہے، یا تم نے کسی وجہ سے پڑھا ہے، یا تم نے اس لیے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یا تمہارے کو ایمان آ گیا۔ تو یہ ہونا ہے، الٹیمیٹلی ہم اس چیز کی طرف بڑھیں گے، یاد رکھو ہم اس چیز کی طرف بڑھیں گے، ہم ادھر سے رکیں گے نہیں۔ یہ دور آئے گا اور ہر حال کے اندر آئے گا، یہ والا دور، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ والا دور ہر حال کے اندر آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ بنایا ہے سارا نظام، یہ سارا سسٹم، یہ جو کچھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ آپ کو آزمائے، انڈیویجول شخص کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے، صرف انڈیویجول شخص کو آزمانے کے لیے۔ اور دنیا میں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے بیلنس رکھنا ہے اس پوری سلسلے کو، اس